بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 10، سورہ رکوع نمبر 19۔ ترجمہ: خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش دوزخ کے مزے چکھتے رہو۔ قال اللہ تعالی لقد سمع اللہ الی ما یشترون۔ حضرات، ان آیتوں کی تفسیر پچھلی ویڈیو میں آ چکی ہے، بچی ہوئی تفسیر آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ تم اور تمہاری ہر چیز اس کی مملوک ہے، اور تمہارے پاس چند روزہ عاریت ہے۔ حقیقی معنی کے اعتبار سے بارگاہ خداوندی میں قرض ناممکن ہے۔ تم اپنے مال و دولت کے تو کیا مالک ہوتے، تم تو اپنے وجود کے بھی مالک نہیں، تم تو اپنی صحت اور تندرستی اور حرکت و سکون کے بھی مالک نہیں۔ اس مالک حقیقی نے جب تم کو اور اپنے عطا کردہ دولت میں سے تمہارے ہی فائدے کے لیے کچھ خرچ کرنے کا حکم دیا تو کمال ترحم سے اس کو قرض سے تعبیر فرمایا، تاکہ اس بات کی رجسٹری ہو جائے کہ بارگاہ خداوندی سے اس کا اضافہ مضافہ ملے گا۔ جیسے قرض کی ادائیگی عقلاً ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اس غنی مطلق نے جو چیز قرض کے نام سے لی ہے ضرور بالضرور اس کا معاوضہ ملے گا، تاکہ بخیل طبیعتیں گھبرائیں نہیں، اور بدباطن بخیلوں نے جب اللہ کا حکم سنا تو بجائے احسان ماننے کے ہنسی اور مذاق اڑانے لگے۔ اس پر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ گستاخانہ باتیں سن لی ہیں، اس پر جو کارروائی ہوگی اس کے منتظر رہو۔ ہم ابھی اس بات کو لکھ رکھیں گے جو انہوں نے کہی ہے، یعنی ان کے جرائم کے رجسٹر میں اس ناپاک اور ملعون قول کو بھی درج کرائے دیتے ہیں، اور جیسا کہ ان کے اور ان کے قوم کے دوسرے ملعون قول کو بھی درج کروائے، اسی طرح انہوں نے جو نبیوں کے ناحق خون کیے ہیں ان کو بھی لکھ لیں گے، اور قیامت کے دن ان سے کہیں گے جلتی آگ کے عذاب میں مزہ چکھو۔ اشارہ اس طرف ہے کہ تمہارا یہ گستاخانہ جملہ قتل انبیاء کے ہم پلہ ہے، ان کا یہ گستاخانہ قول قتل انبیاء کے جرم سے کم نہیں۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ اوپر جو قول مذکور ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی پانے بزرگوں کے اس فعل کو اچھا سمجھتے تھے، اس لیے قتل انبیاء کو ان کی طرف منسوب کیا گیا۔ کسی فعل سے راضی ہونا اس فعل کے کرنے کے برابر ہے، فعل یعنی کام۔ امام شعبی سے مروی ہے کسی شخص نے ان کے سامنے حضرت عثمان کا ذکر کیا اور ان کے قتل پر خوشنودی ظاہر کی، تو امام شعبی نے کہا تم بھی عثمان کے قتل کے گناہ میں شریک ہو گیا۔ بعد ازاں امام شعبی نے یہ آیت پڑھی قل قد جاءکم رسول من قبلی الا قتلتموہم۔ یہ عذاب تمہارے ان اعمال کی سزا اور بدلہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی، یعنی جلانے والا عذاب تمہارے افعال کی سزا ہے کہ تم نے اللہ کو فقیر کہا اور انبیاء کو قتل کیا، اور اس لیے ہے کہ جلانے والا عذاب تمہارا فعل، تمہارا افعال کی سزا ہے کہ تم نے اللہ کو فقیر کہا اور انبیاء کو قتل کیا، اور اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں بلکہ عادل ہے، اور عادل کا مقتضیٰ مجرمین کو سزا دینا ہے۔ تم نے جو کمایا اور تمہارے ہاتھوں نے جو سمیٹا وہ تمہارے سامنے آ گیا، اللہ نے تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا۔ یہ سزا بلا تمہارے ہی اعمال کی صورت ہے، کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ عذاب علیم ہے، معاذ اللہ، ظلم عظیم نہیں بلکہ عدل عظیم ہے، اور تمہارے جرم عظیم اور ظلم عظیم کی سزا ہے۔ نکتہ: ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے اور لیس بظلام للعبید میں مبالغہ کی نفی مراد نہیں بلکہ مبالغہ فی النفی مراد ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں بار بار آتا ہے حدثنی البراء وهو غیر
کذوب مبالغہ کا صیغہ ہے، اور غیر کذوب سے مبالغہ کی نفی مراد نہیں بلکہ مبالغہ فی النفی مراد ہے۔ ہماری اس عبارت کا مطلب کسی ایسی عظیم عالم سے حل کر لیں جو مطول اور مختصر معنی پڑھا چکا ہو، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ظلام صیغہ نسبت ہے بمعنی ذی ظلم، جیسے سباغ اور دباغ اور عطار، اور معنی یہ ہے کہ اللہ کو ظلم سے کوئی نسبت نہیں، یا یہ کہ مقصود کلام تعریض ہے کہ اللہ تو ظلام نہیں، البتہ بندوں میں بڑے ظلام ہیں، یعنی بڑے ظالم ہیں، اور اشارہ یہود کی طرف ہے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہود کا ایک اور افطرا اور اس کی تردید۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بعض انبیاء بنی اسرائیل کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ قربانی یا کوئی چیز اللہ کے نام کی نیاز کی تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، تو یہ اس قربانی اور نیاز کے قبول ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر اس کے جلانے کے لیے آسمان سے آگ نہ آتی تو معلوم ہوتا کہ خدا کے یہاں وہ قربانی اور نیاز قبول نہیں ہوئی۔ اب یہود نے ایک بہانہ پکڑا اور یہ کہا اللہ ہم کو توریت میں یہ حکم دیا ہے کہ جس نبی سے یہ معجزہ نہ دیکھو اس پر ایمان نہ لانا۔ یہ معجزہ صرف بعض پیغمبروں کو ملا تھا، ہر پیغمبر کو اللہ نے اس زمانے کے مناسب معجزات عطا کیے، یہ ضروری اور لازم نہیں کہ ہر نبی ایک ہی معجزہ دکھلا دے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے غیب سے آ کر آگ کھا جائے، اور یہ یہود کا مطلب تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معجزہ ظاہر نہیں فرمائیں گے، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے کتنے ہی رسول تمہارے پاس اپنی نبوت اور رسالت کے دلائل اور براہین اور صاف اور روشن معجزات لے کر آئے، اور وہ معجزہ بھی لا چکے ہیں جو تم مانگتے ہو، پھر تم نے ان کو کیوں مار ڈالا؟ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ نے ہم کو توریت میں ایسا حکم دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، خدا نے کہیں ایسا حکم نہیں دیا۔ اس بات نبوت کے لیے مطلق معجزہ کا ظہور ضروری ہے، اس خاص معجزہ کا ظاہر ہونا ضروری نہیں، اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اسی خاص معجزے کے دکھلانے پر ایمان لانا موقوف ہے، تو یہ بتلاؤ کہ جن نبیوں نے اپنی صداقت کے کھلے نشان دکھلائے اور یہ قربانی کا معجزہ بھی دکھلایا تو تم ان پر کیوں ایمان نہیں لائے بلکہ ان کو قتل کیا؟ معلوم ہوا کہ یہ سب تمہاری حیلہ ساری اور ہٹ دھرمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی۔ چونکہ کفار کی تکذیب اور اس قسم کے معاندانہ باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا تھا، اس لیے آئندہ آیت میں آپ کی تسلی فرماتے ہیں کہ پس اگر یہ معاند اور کج بحث لوگ آپ کو جھٹلائیں اور آپ کی نبوت کو نہ مانیں تو اس سے رنجیدہ اور دلگیر نہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو اپنی صداقت کے کھلے ثبوت اور آسمانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ انبیاء صادقین کی تصدیق ان کی قدیم عادت ہے، آپ کو کوئی نئی بات پیش نہیں آئی۔ فائدہ: بینات سے انبیاء کرام کی صداقت کے روشن دلائل اور کھلے ثبوت مراد ہیں، اور زبر لفظ زبور کی جمع ہے جو زبر سے مشتق ہے، جس کے معنی لغت میں جھڑکنے اور ڈانٹنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں زبور اس کتاب کو کہتے ہیں جو مضامین حکمت اور نصیحت و موعظت پر مشتمل ہو۔ ایسی کتابوں کو زبور اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں والزبور سے وہ آسمانی صحیفے مراد ہیں جو مضامین اور موضوعات پر مشتمل ہو، اور کتاب منیر یعنی روشن کتاب سے توریت اور انجیل مراد ہیں۔ اگرچہ لفظ زبر ان کو بھی شامل تھا مگر ان کی فضیلت اور شرافت ظاہر کرنے کے لیے ان کو علیحدہ بیان فرمایا۔ وعید برائے مکذبین و وعد برائے مصدقین۔ اب آئندہ آیت میں مکذبین کے لیے وعید اور مصدقین کے لیے وعدہ اور بشارت کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہر نفس تم میں سے موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور جز یہ نیز کہ تم کو پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ دنیا میں یا قبر میں اگر سزا ملتی ہے تو وہ اعمال کا پورا بدلہ نہیں، وہ تو سزا کا محض ایک نمونہ ہے۔ پس جو شخص دوزخ سے محفوظ کر دیا گیا جو تمام مصیبتوں کا معدن اور منبع، اور جنت میں داخل کر دیا گیا جو تمام راحتوں اور نعمتوں اور لذتوں کا معدن اور مخزن ہے، پس ایسا شخص ٹھیک مراد کو پہنچا اور کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی اگرچہ وہ کتنی ہی عیش و عشرت کے ساتھ لیے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں مگر دھوکہ کا سامان ہے جس پر بے وقوف عاشق ہو گئے ہیں۔ اگر یہ لوگ دنیا کی حقیقت جان لیں تو سمجھ جائیں کہ یہ ساری دنیا غرور یعنی فریب اور دھوکہ ہے، کوئی بھی اس کو مول لینے پر تیار نہ ہو۔ در دیدہ اعتبار خابیث
بر برگز برحگزد را اجل سرابیست ایمن منیش زرگم سردش مشغول مشوبہ سرخ و زردش۔ کافروں کی تکذیب اور ہرزہ درائیوں پر مسلمانوں کو صبر کی تعلیم۔ چونکہ کافروں کے ماندانہ عبرت اور ہرزہ درائیوں سے مسلمانوں کو ایذا یعنی تکلیف پہنچی تھی، اس لیے آئندہ آیت میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ مسلمانوں، البتہ تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، اپنی جانوں میں، مطلب یہ ہے کہ جان و مال دونوں ہی سے آزمائش ہوگی۔ خدا کی راہ میں تمہارے مال بھی طلب کیے جائیں گے اور جانیں بھی، اور فقر اور افلاس میں بھی مبتلا ہوگے، اور خدا کی راہ میں کفار کے ہاتھ سے مقتول اور مجروح بھی ہوگے۔ غرض یہ کہ اے مسلمانوں، تمہاری جانی اور مالی تکالیف کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی، لہٰذا تم اس آزمائش کے لیے مستعد رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمت ہار دو۔ اور البتہ تم ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور نیز مشرکین سے بہت دل آزار باتیں سنو گے، اور اگر تم ایسے موقع پر صبر کرو اور تقوی پر قائم رہو تو بے شک یہ خصلت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر کے معنی ناگوار امر کو برداشت کرنے، اور تقوی کے معنی نامناسب بات سے بچنے کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس عظیم خصلت کے لیے ہمت مردانہ چاہیے، اور بعض مفسرین نے من عزم الامور کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یہ جملہ ان کاموں کے ہیں جو خدا کی طرف سے تم پر لازم کیے گئے ہیں۔ مذمت اہل کتاب برکتمان حق۔ گزشتہ آیات میں یہود کے قبائح کو بیان فرمایا، اب آئندہ آیت میں ان کی ایک اور خصلت قبیحہ کو بیان کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علماء اہل کتاب سے عہد دیا تھا کہ ہمارے احکام جو توریت اور انجیل میں مذکور ہیں، اور نبی آخر الزماں کی جو صفتیں اور بشارتیں ان میں مستور ہیں، ان کو لوگوں سے ہرگز نہ چھپانا۔ مگر ان لوگوں نے اللہ سے جو عہد لیا تھا اس کو پس پشت ڈال دیا، اور اپنے امیروں سے رشوت لے کر پیغمبر آخر الزماں کی بشارتوں کو چھپا لیا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے یہ عہد لیا کہ تم اس کتاب کے تمام مضامین کو خود بخود لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اگرچہ کوئی تم سے دریافت بھی نہ کرے۔ تم پر ان مضامین کا بیان اور اعلان واجب ہے، تم اس کے مضامین کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور پوشیدہ نہ رکھنا۔ پس ان لوگوں نے اس عہد اور میثاق کو پس پشت پھینک دیا، اور اس کے بدلے میں بہت تھوڑا سا معاوضہ لے لیا، یعنی دنیاوی لالچ میں نبی کی صفتوں اور بشارتوں کو چھپا لیا۔ پس کیا ہی بری چیز ہے کہ جو وہ خرید رہے ہیں، یعنی تھوڑے سے نذرانوں کے لالچ میں کتاب الہی کا مطلب الٹا سلٹا کرتے ہیں اور حق بات کو ظاہر نہیں کرتے، بہت ہی برا سودا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور خدا تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے، تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھے تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں، اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بہت بڑی ہمت کے کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔